السلام علیکم. تو کیا حال چال ہے میرے موٹے بھوسے والے اور بھوسے کے ٹھرکے. تو جیسا کہ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آیا. تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا میٹر شارٹ ہو رہا تھا کیونکہ ان لوگوں نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے. اور دوسرا میری ویڈیوز اتنی اپلوڈ ہو چکی ہے لیکن آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے. اور اوپر سے اتنی دھاندلی کرنے کے بعد بھی یہ لوگ ٹی آئی سے بہت پیچھے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے جا رہے ہیں. تو ان بھوسی والوں کو بالکل شرم حیا نہیں آ رہی. ہر طرف سے یہ لوگ دھاندلی کر رہے ہیں. لاہور پورے میں ان لوگوں نے دھاندلی کر کے جیتے. دوسری طرف ادھر بھی پورے 51 میں بھی یہ لوگ دھاندلی کر کے مری کو اٹا سے جیت گئے. اور اوپر سے دوسری طرف کراچی کے کل ہی رزلٹ آ گئے تھے. رزلٹ کل آ جانے چاہیے تھے رات 10-11 تک, لیکن کل رزلٹ بالکل نہیں ان لوگوں نے دیے. رزلٹ صرف کل کراچی کے آ رہے تھے. ہر جگہ کے رزلٹ 5%, 6%, رات 2-3 تک میں نیوز دیکھتا رہا. 5%, 6% رزلٹ آیا تھا. کراچی کے بہت سی جگہ کے رزلٹ زیادہ پورے آ چکے تھے. کیونکہ کراچی کے رزلٹ اس لیے پورے آئے تھے کیونکہ پی پی والے وہاں پر جیت رہے تھے, وہاں پر پی ٹی آئی والے نہیں جیت رہے تھے, اس لیے رزلٹ آ گئے. لیکن جب پر پی ٹی آئی والے جیت رہے تھے وہاں پر ان لوگوں نے رزلٹ دیے ہی نہیں. تو اس کے بعد پی پی والے تو سندھ تو پورا پی پی والوں کا ہے, کیونکہ پی پی والے وہاں پر جس طرح عمران خان پنجاب ہر جگہ ہے اس طرح پی پی والے کو سندھ میں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. کیونکہ ان کی پارٹی بہت تگڑی ہے. ان لوگوں کا جو سب سے ایم این اے کا جو سب سے ایم این اے کم مارجن کے ساتھ جیتا ہے, اس کا بھی یہ مارجن تھا کہ وہ 5,000, 6,000, 10,000 ووٹ سے لازمی جیتا. اور ایک تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ میں ایک شخص کے ووٹ 1,08,000 کچھ تھے اور دوسری طرف دوسرے والے کے ووٹ 7,000 کچھ تھے, یعنی وہ 1,00,000 ووٹ سے بھی زیادہ سے جیتا. اور کافی ایسے میں نے دیکھے, جیسا کہ ایک وہ میں نے دیکھا اس میں انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پیپل پارٹی والے سے 300 ووٹ سے آ رہا, اور دوسری طرف میں نے دیکھا پیپل پارٹی والے کے پاس ٹوٹل 300 ووٹ تھے اور دوسرے والے کے پاس 90,000 ووٹ تھے, یعنی وہ اتنے مارجن کے ساتھ ہارے. اور دوسری طرف تیسری طرف دیکھ لیں کہ پنجاب میں پی ایم ایل این والوں کی 132 سیٹیں اور انڈیپینڈنٹ کی 128 اور پی پی والوں کی 10, اور سندھ کی طرف پی پی والوں کی 81 سیٹیں, ایم کیو ایم والوں کی 22 اور انڈیپینڈنٹ 14, یعنی نون لیگ ادھر ہے ہی نہیں. اور تیسری والی میں کے پی کے میں جو ہے انڈیپینڈنٹ 97 سیٹیں, جے یو آئی والوں کی 7 اور پی ایم ایل این والوں کی 5, اور بلوچستان میں پی پی والوں کی 9, پی ایم ایل این والوں کی 8 اور انڈیپینڈنٹ 6 سیٹیں. تو یہ حالات ہمارے چل رہے ہیں. ابھی تو کافی رزلٹ آنا باقی ہے, ابھی رزلٹ آئے گا تقریباً پورا رزلٹ جب پولنگ ہو جائیں گے تب پتہ چلے گا سین کیا ہوا ہے. کیونکہ ابھی بہت سے ایسے پولنگ سٹیشنز اور یہ وغیرہ رہ گئے ہیں علاقے جدھر سے ابھی ہوگا پولنگ سے سیٹیں نکلیں گی اور کافی ادھر ادھر کا سسٹم ہوگا, اس کے بعد سسٹم ہوگا. تو ہم لوگ کی ادھر غلط سائڈ بڑھ چکے ہیں, تو اب ہم ادھر ہی بڑھے رہیں گے. تو ابھی میں اس میں بتاتا ہوں. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پی اے آر وائی والوں کا اور جیو نیوز والوں کا آپس میں کچھ مل ملاپ ہو ہی نہیں رہا. لاہور میں تقریباً ان لوگوں نے پوری طرح دھاندلی کی, کیونکہ دیکھا اپنے رات کو جن کے ووٹ 1,30,000, 1,20,000 تھے, تو صبح پتہ چلا ان کے ٹوٹل ووٹ 1,15,000 تھے. تو ان لوگوں نے کافی ووٹ ضائع کیے. کافی ویڈیوز ایسی ہیں جن میں ان لوگوں نے کافی پی ٹی آئی والوں کے ووٹ ضائع کیے, ڈبل سٹیمپ لگا کے جی یہ ووٹ ضائع ہے, اس پہ 2 سٹیمپ ہیں. اور کافی ووٹ ان لوگوں نے اس طرح ضائع کیے کہ ان لوگوں نے جلا دیے, اور کافی ووٹ ان لوگوں نے چھپا کر پھینک دیے, اور کافی ووٹ ان لوگوں نے بے تکے سٹیمپے لگا کے نون لیگ والوں پہ وہ ڈال کر وہ کاؤنٹ کر کے پی ایم ایل این والوں کو جتوا دیا. تو یہ سب ہمارا ایک پارٹی کا کیا دھرا ہے. پارٹی تو اس کو کہہ نہیں سکتے, سب کو بھی پتہ ہے کہ وہ کون ہے. باپ رے, یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. آپ نہ بول سکتے ہیں نہ ہم بول سکتے ہیں, لیکن جس دن ہمارا آپ کا دماغ خراب ہو گیا تو وہ جو تیسری چیز ہے وہ ماری جائے گی. کیونکہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ تم لوگ کا کام وہاں پر ہے, سیاست میں تم لوگوں کا بالکل کام نہیں ہے. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. تو معاف کرنا, میں غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. تو یہ اب اپنے پاپا کے جوتے پالش کرنے کے لیے, ان کی غلامی کے لیے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ہمارا دماغ خراب ہوا ہم اڈیالہ جیل پہنچ جائیں گے اور اپنے مرشد کو آزاد کرا لیں گے. کیونکہ ہمارا جو مرشد ہے, یعنی مرشد تو سمجھتے ہو نا, مرشد ہمارا, تو اس کی ان لوگوں نے سیکیورٹی بھی اتنی ٹائٹ کر دی ہے کہ وہاں پہ اڈیالہ جیل کے آس پاس ان لوگوں نے سیکیورٹی ٹائٹ کر دی کہ لوگ آ کر یہاں پر اپنے مرشد کو چھڑا کر نہ لے کے جا سکیں. لیکن انہیں نہیں پتہ جس دن ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا اس دن مرشد باہر ہوگا اور یہ سب اندر ہوں گے. تو جس طرح کہ ترکی والوں کا دماغ خراب ہوا تھا تو ان لوگوں نے اپنے اس چیز کو بندہ بنا دیا تھا, تو ہم بھی بندہ بنا سکتے ہیں, لیکن
ہم لوگ تھوڑا صبر کریں کیونکہ ہمارے مرشد نے کہا تم لوگ صبر کرو, تم لوگ جلد بازی کرو گے تو تم لوگ بہت چیزیں خراب کر دو گے. تو ہم لوگ اس لیے اپنے مرشد کے کہنے پر صبر کر رہے. جس دن ہمارے مرشد نے کہا پتر نکل آؤ تو اس دن ہم لوگوں نے نکل آنا ہے, لیکن ان لوگوں نے کسی کام کا نہیں رہنا. اڈیالہ جیل میں ان لوگوں نے الیکشن کرایا تو مرشد کافی اکثریت سے جیتا. پی ایم ایل این والے اپنے چینل پہ ووٹنگ کراتے رہے تو وہاں پر بھی پی ٹی آئی جیت گیا. اور کافی ایسا ہوا, کافی پی ٹی آئی ہر جگہ سے جیتتا رہا. پھر ان لوگوں نے ہینا پرویز صاحب نے ایک تصویر وائرل کی جس میں لکھا تھا کہ 65% نواز شریف مشہور ہے, 63% شہباز شریف, پھر اس کے بعد 60% مریم نواز, پھر 55% عمران خان, 52%, 52% بلاول بھٹو, اور یوں ان لوگوں نے کیا تھا. تو عمران خان کی بات مجھے یاد آ گئی کہ یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور نہ یہ کوشش کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں 100% میں سے رزلٹ ہوتا ہے اور ان لوگوں نے 250% میں سے رزلٹ نکال مالا. تو اب ان بیوقوفوں کو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ان بیوقوفوں کو, ان بھوسٹ ٹٹی والوں کو میں کیا کہوں؟ مجھے ان کو سمجھ نہیں آتا میں ان کو کیا کہوں. کنٹرول ادے. ابھی بھی میں نے جیو نیوز سامنے کھول کے رکھا ہے کیونکہ جیو نیوز ان کا ہے تو وہ انہی کی خبر دے گا, لیکن ہم نے وہ بھی سامنے رکھا ہوا ہے. تو پنجاب میں سے 17 نشستیں رہ گئی ہیں. 132 پی ایم ایل این والوں کی اور 128 انڈیپینڈنٹ ہے, کوئی اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. اور سندھ میں 81 پی پی, 23 ایم کے ایم اور 14 انڈیپینڈنٹ, یہ بھی اچھا ہے. ادھر پی ایم ایل این والوں کی بالکل نہیں ہے. کے پی کے بارے میں 86 انڈیپینڈنٹ, جے یو آئی والوں کے 7 اور پی ایم ایل این والوں کی 5, ادھر بھی اچھا ہے. پی ٹی آئی والوں کی بہت زیادہ ہے. بلوچستان میں پی ایم ایل این والوں کی 8, انڈیپینڈنٹ 6 اور پی پی والوں کی 9, ادھر بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, 2 نشستوں کا ہی فرق ہے. اور ادھر سندھ میں تو تقریباً 7 نشستیں رہ گئی ہیں اور کے پی کے میں 7 رہ گئی ہیں اور دوسری طرف 9 رہ گئی ہیں بلوچستان میں, اور پنجاب کی رہ گئی 17, یعنی پنجاب کے سب سے زیادہ رہ گئی اور پنجاب میں چانس ہے کہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ نشستیں نکالے گا. تو ابھی ان 16 میں سے کم 10 نشستیں بھی پی ٹی آئی اگر نکال لے 10-12 تو پی ٹی آئی سب سے آگے ہوگی. اور ویسے بھی ابھی بھی پی ٹی آئی آگے ہے, لیکن دیکھتے آگے کیا ہوگا. تو اس کے بعد ابھی میں وہ جو بتا رہا تھا, دماغ میرا بڑا خراب ہو رہا تھا, خراب تو ابھی بھی ہو رہا ہے, لیکن ابھی میں تو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے زیادہ برائیاں کی تو ڈالے نے باہر آ جانا ہے اور اس کے بعد میں نے کسی کو ملنا نہیں ہے. تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا, تو آپ لوگوں کو میں بتانا بھول گیا, N51 میں یہ لوگ میجر لطاسب کو اٹھا کر لے گئے کیونکہ وہ جیت رہا تھا, تو اسے کل اٹھا کر لے کے جایا گیا. اس کے بعد میجر لطاسب ہار گیا اور ان لوگوں نے میجر لطاسب کو اس طرح اٹھایا کہ اس چہرے کو بھی سمجھ نہیں لگی کہ اس کو اٹھا لیا گیا ہے. وہ ہے تو میجر لیکن وہ ریٹائرڈ ہے, اور دوسری بات کہ وہ اس کو صرف اس لیے اٹھایا گیا کیونکہ وہ ان کے پاپا کی غلامی اور ان کے پاپا کے جوتے نہیں چاٹ رہا تھا. وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا, وہ کرپشن نہیں قبول کرتا تھا, وہ غلامی نہیں قبول کرتا تھا, اس لیے اسے اٹھا لیا گیا. تو ابھی کے لیے میں چلتا ہوں, انشاءاللہ اب آپ سے اگلے ویڈیو میں مکالمات کروں گا. میں گنڈو کیمرہ مین بنڈو کے ساتھ لونڈو نیوز کا ہوٹا.